بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدۃ النساء العالمین طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے وقت کیوں آپ کی والدہ مائتہ حضرت بی بی ختیجہ کو تمام دائیوں اور مکی کی خواتین نے اکیلا چھوڑ دیا؟ واضح حمل کے وقت کیوں قریش کی عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کیا؟ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ حضرت فاطمہ کی ولادت کے وقت مکہ کے سرداروں نے حضور علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا، اور ان سب حالات میں حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے فخر کائنات حضرت فاطمہ کو کیسے جنم دیا؟ ناظرین گرامی، حضرت خدیجہ مکہ کی ایک مشہور و معروف شخصیت تھے۔ سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138 میں ہے کہ جب رسول خدا ملک شام کے تجارتی سفر سے واپس مکہ پہنچے تو حضرت خدیجہ نے نبی مکرم کی خدمت میں ایک قاصد بھیجا اور آپ سے شادی کی خواہش ظاہر کی، اور بعض تاریخ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ نے براہ راست پیغمبر اکرم سے شادی کی بات کی۔ نبی مکرم نے اس بات کا ذکر سب سے پہلے حضرت ابو طالب اور پھر اپنے دیگر چچاؤں سے کیا، اور سب نے اس بات سے اتفاق کیا کہ اس لیے آپ نے حضرت خدیجہ کے قاصد کو مثبت جواب دیا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر میں منعقد ہوئی، اور حضور علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ اور دیگر مخصوص رشتہ داروں کے ساتھ وقت مقررہ پر حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں حضرت خدیجہ کے رشتہ دار عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ موجود تھے، اور حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ ناظرین گرامی، حضرت خدیجہ مکہ کی امیر ترین اور با اثر شخصیت میں سے ایک تھے، لیکن جب آپ نے حضور اکرم سے نکاح فرمایا تو مکہ کی خواتین نے ان سے تعلقات منقطع کر دیے اور کہنے لگی خدیجہ نے ایک تنگ دست اور یتیم جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی ہے۔ اس لیے اس شادی کے واقعے کے بعد مکہ کے سردار اور امیر عورتوں نے حضرت خدیجہ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور اکرم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل نے آپ کو درخت توبہ کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر زمین پر واپس آئے تو اسی میوے سے حضرت فاطمہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج مکہ کے آخری ایام میں ہوئی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ ہوئی، اور جیسا کہ بہت سی احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے، نبی کریم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ کو بہت بوسے دیا کرتے تھے۔ اور ایک دن آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ نے سوال کیا، آپ فاطمہ کو اتنا چومتے کیوں ہیں؟ تو نبی مکرم نے فرمایا کہ میں جب بھی فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اور اس حدیث کو امام بخاری، امام سیوطی اور امام طبری کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام احادیث کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ اور عظیم مولود نے پاک بہشتی مشتمل غذا کے زیر اثر نبی آخر زمان جیسے والد اور حضرت خدیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے بھی جمادی الثانی کو دنیا میں میواؤں پر قدم رکھا، اور آپ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئے، اور جس سے مخالفین کے طعنے اور مذمتیں ناکام ہو گئے۔ چنانچہ پیدائش کے واقعے میں امام طبری نے ذخیر العقبی میں کچھ اس طرح نقل کیا ہے، جب سے نبی مکرم سے حضرت خدیجہ نے نکاح فرمایا تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئی، اور کسی بھی موقع پر آپ اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تو ہر مدد کے نہیں آئیں گی۔ حضرت خدیجہ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئی۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ آج کسی کو بھی حضرت خدیجہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے گا، اور خیر واضح عمل کا سخت وقت کا آغاز ہوتا ہے، اور حضرت خدیجہ اکیلی ہیں، کوئی معاون نہ ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئی، اور لوگوں کی سرد مہری آپ کے لیے معجب تکلیف تھے۔ اچانک آپ کی روح کی افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی، آنکھیں کھولی تو 4 خواتین کو اپنے نزدیک پایا۔ بہت پریشان ہوئی، اور ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی، پریشان نہ ہو،
ہمیں آج آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور یہ خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حضرت ختیجہ کے ساتھ رہے، اور حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعے کا ذکر حضرت ختیجہ نے حضور سے کیا تو نبی مکرم نے فرمایا وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، سارہ، محسن اور عمران کی بیٹی کلثوم تھی۔ سورۃ ضحیٰ کا 9 دن کا وظیفہ کر لیں۔ اکثر اور بیشتر گھرانوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اختلافات، تنازعات، اور بڑوں کے درمیان، بچوں کے درمیان اور بہن بھائیوں کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں، اور جب مسائل طویل عرصہ تک قائم رہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا حل ڈھونڈنا ناممکن ہو گیا ہے، اور یہ صورتحال سب کے لیے بوجھ اور تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ مسائل کے حل کے لیے آج ہم پڑھنے والوں کو 9 دن کے عمل سے آگاہ کریں گے۔ ملازمت کا حصول کا مسئلہ ہو، اور قرض کی ادائیگی کے لیے مسئلہ ہو، یا گمشدہ اشیاء کے لیے نظر بد دور کرنے کے لیے، یا لقوہ یا فالج کا مسئلہ ہو، یا کوئی شاد کی رزق کے لیے ہو، شیطانی وسوسوں سے حفاظت اور ہر پریشانی اور الجھن ختم کرنے کے لیے یہ 9 دن کا عمل بہت ہی مجرب اور آزمودہ ہے۔ اگر کوئی شخص کہیں بھاگ کر نکل گیا ہو اور اسے واپس بلانا چاہتے ہیں تو اس صورت کو باوضو تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ بھی واپس آ جائے گا۔ عمل 9 دن کا کرنا ہے، اور اگر مقصد کا حصول نہ ہو تو پھر دوبارہ 9 دن سے عمل شروع کر دیں۔ اور شادی، کاروبار یا کاروباری بندش، بیماری، مقدمات، اولاد کی نافرمانی، میاں بیوی میں ناچاقی اور کسی مقصد کے حصول کے لیے لاجواب اور نہایت ہی آزمودہ یہ نسخہ ہے۔ سورۃ الضحیٰ کا عمل لاجواب ہے، اور اس کا کمال بہت ہی اونچا اور عمل بڑا مختصر ہے۔ اس سورۃ الضحیٰ میں 11 آیاتیں اور 40 کلمات اور 177 حروف ہیں، اور یہ سورت با اتفاق مکہ میں نازل ہوئی۔ اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی کریم نے تکبیر اللہ اکبر کہی، اور سورۃ الضحیٰ میں 9 قاف ہیں۔ صرف ایک دفعہ سورۃ الضحیٰ پڑھنی ہے، اور ہر ایک 9 دفعہ یا کریم پڑھنا ہے، اور اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور فجر کی نماز سے پہلے پڑھیں، اور قبولیت کا مقام ہے۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، محبوبیت کا مقام ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، صبح شام پڑھ سکتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، وغیرہ کم سے کم 1 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ کے سارے نام ہیں جو سب سے زیادہ عظیم نام ہیں، اور جو خود اللہ نے، جو اللہ کا سچا تعارف ہوتا ہے وہ کریم ہے۔ وہ عطائے شفقت، کریم، رحمت اور بن مانگے دینا اور بغیر حاجت کے اتنا بخش دینا کہ بندے کا گمان بھی نہ ہو، اور وہ کریم کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اور ویسے بھی اس کاف کے اندر بڑی طاقت ہے۔ آپ 9 حاجتوں کا تصور، 9 حاجتوں کا گمان کر سکتے ہیں۔ حاجتیں اپنے دل میں 1 سے 9 تک رکھیں، مگر کوئی خاص حاجت درپیش ہو اور فوری اثر چاہیے تو 1 حاجت کی نیت کر سکتے ہیں۔ اسی سورۃ الضحیٰ نے اللہ رب العزت نے قسم کھا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم پر نہ ناراض ہوئے اور نہ ہی اس نے آپ کو چھوڑا، اور آپ پر اللہ پاک مسلسل اپنی نعمتوں کی بارش فرماتا ہے، حتیٰ کہ آپ پر ہر بات والی گھڑی میں بھی پہلے سے زیادہ انعامات و اکرام فرمائے جاتے ہیں۔ اور اس سورۃ الضحیٰ میں اللہ پاک نے آپ کو بشارت بھی دی کہ آخرت میں آپ کو شفاعت کی اتنی بڑی دولت عطا فرمائی جائے گی کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔